دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن میرے مولا کو صلیب پر لٹکے کافی دیر ہو چکی۔ ناظرین اور حاضرین کا انبوہ گراں تھا۔ سب دیکھ رہے تھے اور سب دیکھ دیکھ کے کچھ حیران ہو رہے تھے اور کچھ پریشان، کچھ آپ کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اس کائنات میں بہت کم ہی لوگ ایسے دکھائی دیتے تھے جو سنجیدگی اختیار کیے ہوئے ہو، لیکن یہ ممکن دکھائی نہیں دیتا کہ مولا کائنات کو مسلوب کیا جا رہا ہو اور کائنات کا دل نہ دھڑک اٹھے، کائنات کانپنے لگی۔ سب سے پہلے تو لوگوں نے یہ دیکھا کہ سورج نے روشنی دینا چھوڑ دی۔ کچھ لوگوں نے اس کے جواز کے لیے یہ کہا ہے کہ سورج گہنا گیا، لیکن آپ غور فرمائیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سائنس اس بات کو بڑے یقین کے ساتھ کہتی ہے کہ چاند کی 14 اور 15 تاریخ کو نہ سورج گرہن ممکن ہے نہ چاند گرہن ممکن، لہذا یہ سورج گرہن تو تھا ہی نہیں۔ ہم تو یہ کہنے میں حق بجانب اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ سورج شرما گیا۔ اس ظلم کے سامنے سورج نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لی۔ وہ سورج جس کی کرنیں کونے خدرے میں جاتی ہیں، جو ہر ایک جگہ پہ اپنی نظر ڈالتا ہے، لیکن اس سے یہ برداشت نہ ہو سکا کہ مولا کائنات کو مسلوب کیا جائے اور وہ دلدوز منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ سورج نے اپنا چہرہ چھپا لیا، چاند نے اپنا چہرہ چھپا لیا، لوگوں کو دن میں تارے نظر آنے لگے۔ ابھی زیادہ دن نہیں گزرے جب ایک مکمل سورج گرہن ہوا تھا اور اس وقت لوگوں نے واقعی دن میں تارے دیکھے، اور وہ تو صرف سورج گرہن تھا اور یہاں پہ تو سورج سے اس کی روشنی چھین لی گئی، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ سورج اندھا ہو گیا، اور پھر تارے نظر نہیں آتے تو اور کیا نظر آتا۔ ایک عجیب سما تھا کہ لوگ حیران و پریشان سراسیمہ ادھر ادھر مارے مارے بھاگے بھاگے پھر رہے تھے کہ یہ سورج کو کیا ہوا۔ عجیب لوگ تھے، یہ پوچھتے تھے کہ سورج کو کیا ہوا، لیکن کسی نے نہ پوچھا کہ سورج بنانے والے پہ کیا گزر رہی ہے۔ سورج بنانے والا اپنی جان دے رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ سورج بھی اپنی جان دے رہا تھا۔ جب خالق اس دنیا میں نہ رہے تو مخلوق کس طرح سے رہ سکتی ہے؟ سورج نے روشنی دینے سے انکار کر دیا۔ چاند نے کہا کہ میرے یہ بس کا نہیں ہے کہ میں ایسا کام کروں، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ آثار قیامت ہے کہ کہا گیا ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو سورج اپنی روشنی نہیں دے گا، چاند اس دن بالکل آگ کی طرح سے دکھائی دے گا، دن میں لوگوں کو تارے نظر آنے لگ جائیں گے، ایسا لگے گا جیسے پورے آسمانوں کو ہلایا جا رہا ہے، اور یہ وہی قیامت کا سما تھا۔ اور ہمیں یہ یقین ہے کہ جب یہ سما آپ کے صحابہ کرام نے دیکھا ہوگا تو انہیں آپ کا وہ قول گرامی یاد آ گیا ہوگا جو آپ نے فرمایا تھا کہ قیامت میں ہوں۔ مسیح صرف قیامت کی نشانی نہیں بلکہ خود قیامت ہے۔ لوگ شاید اس واقعے کے بارے میں جب سوچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ قیامت صغریٰ تھی اور قیامت کبریٰ تو آنے والی ہے جو روز محشر بپا ہوگی، لیکن ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کہ آنے والی قیامت قیامت صغریٰ ہے، اور یہ قیامت قیامت کبریٰ تھی۔ اس سے بڑی اور قیامت ہو ہی نہیں سکتی کہ مولا کائنات کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ اس قیامت کے دن تو لوگ زندہ ہو اٹھیں گے، یہاں تو لوگوں کو زندہ کرنے والے سے زندہ رہنے کا حق چھینا جا رہا تھا۔ اس سے بڑی اور قیامت کیا ہو سکتی ہے؟ ایسا منظر سورج کب دیکھ سکتا تھا؟ یہ تو انسان اتنا سنگ دل ہوتا ہے کہ نہ صرف وہ منظر دیکھ رہا تھا بلکہ اس کے دوران بھی مذاق اڑانے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ سورج سا سنجیدہ مخلوق نے کہا میرے بس کا یہ نہیں کہ میں یہ منظر دیکھوں۔ پھر صرف یہی نہیں ہوا کہ سورج نے اپنا چہرہ چھپا لیا، بلکہ ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ ہوا جس کے بارے میں قوم بنی اسرائیل کبھی سوچ نہیں سکتی تھی۔ جب ان کا خانہ کعبہ تیار کیا گیا تھا تو اس پہ غلاف چڑھا دیا گیا تھا، اور یہ غلاف باہر نہیں تھا جو حتیم کے باہر ہو بلکہ اندر تھا،
کیونکہ اس کے اندر جانے کی کسی کو اجازت تھی نہیں. صرف امام کعبہ حج کے موقع پر سال میں ایک مرتبہ اندر جاتا تھا اور خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا بلکہ قربانی کا خون لے کے جایا کرتا تھا اور پروردگار کے سامنے پیش کر کے کہتا تھا کہ مولا ہم تو وہ گناہگار بندے ہیں کہ اگر ہمارا خون بھی بہا دیا جائے تو ہمارے گناہوں کا کفارہ نہیں ہو سکتا، آپ سے خون قبول فرمائیے. اور باہر کے لوگ نہیں جانتے تھے کہ اندر کیا ہو رہا ہے کیونکہ آگے غلاف ہوتا تھا. پروردگار عالم نے یہ غلاف پھاڑ دیا، یہ شق کر دیا. اور کلام اللہ میں لکھا ہے کہ یہ اوپر سے نیچے پھٹ کے دو ٹکڑے ہو گیا، نیچے سے اوپر نہیں پھٹا. اس میں کسی انسانی ہاتھ کا دخل نہیں تھا بلکہ پروردگار نے کہا کہ جب مولائے کائنات ہی اس دنیا میں. ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں.